ایران اسرائیل جنگ اور خطے میں بدلتے ہوئے موجودہ عالمی حالات، بڑھتی ہوئی کشیدگی، تجارتی سرگرمیاں بھی لپیٹ میں لینے لگی۔ فیصل آباد کے کاروباری طبقے کے آرڈرز کی شپمنٹ تاخیر کا شکار ہونا شروع۔ سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ کا فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں عالمی منڈیوں سے آرڈر پہلے ہی مشکل سے مل رہے ہیں، حکومت متبادل تلاش کرے۔ چنیوٹ کی فرنیچر انڈسٹری بھی موجودہ حالات سے متاثر۔ بندرگاہوں پر برآمدی مال پھنس گیا، کنٹینروں کے کرایہ اور انشورنس میں اضافہ۔ چیئرمین فرنیچر ایسوسی ایشن دانش نعیم کو قیمتوں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کہتے ہیں مزید کچھ دن یہی صورتحال رہی تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں بلدیاتی انتخابات بارے اہم اجلاس۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ حلقہ بندی رولز جمع کرا دیے۔ نقشہ جات اور دیگر ڈیٹا 12 مارچ تک الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیا جائے گا۔ نقشہ جات ملنے کے بعد حلقہ بندی شیڈول آئے گا۔ کبھی سہ ماہی تو کبھی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا بہانہ، نیپرا کے صارفین کو بار بار بجلی کے جھٹکے۔ مہنگی بجلی ایک بار پھر ₹1.63 فی یونٹ مہنگی۔ فیصل آباد کے تاجروں نے قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، فیصلہ واپس لیا جائے۔ کاروباری حالات پہلے ہی خراب، حکومت نے گرمی سے پہلے ہی بجلی مہنگی کر دی۔ پیٹرول اور ڈیزل بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا طوفان لائے گا۔ ضلعی انجمن تاجران چنیوٹ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ مہنگے بل بھریں یا 2 وقت کا کھانا کھائیں، بجلی ₹1.63 مہنگی ہونے پر فیصل آباد کے شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں بجلی پہلے ہی مہنگی ہے، حکومت نے غریب کی زندگی اجیرن بنا دی۔ رحمت بھرے مہینے میں احساس بھری بڑی خبر، پنجاب میں بیوہ خواتین اور یتیموں کی تذلیل کا دور ختم۔ پاکستان میں سرکاری کفالت کا پہلا ڈیجیٹل سسٹم تیار، وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ پروجیکٹ کا آغاز عید کے فوراً بعد ہوگا۔ کارڈ کے ذریعے بیوگان کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ فیصل آباد میں عید الفطر کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا فیصلہ، میلہ مویشیاں کے انتظامات کے لیے 97 لاکھ روپے کے فنڈز مختص۔ ٹینڈرز طلب، محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ میلہ مویشیوں کی تیاری کرے گا۔ فیصل آباد کے بڑے اداروں اور شہروں کی پارک اپنائے پروگرام میں گہری دلچسپی، عید الفطر کے بعد پارک شہریوں کے حوالے کرنے کی تیاری۔ ڈویژنل ماڈل کالج اور سکول بھی پارک گود لینے کے خواہش مند۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، 3 پارکوں اور گرین بیلٹس کی اپ گریڈیشن کی منظوری۔ فیصل آباد میں بحالی کے منتظر 29 سرکاری کالجز کی سنی گئی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز کی بحالی اور 16 اسکیموں کی منظوری دے دی۔ فیصل آباد میں 40 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے بحالی کے کام ہوں گے۔ ڈویژن کے 45 کالج سولر سسٹم سے مستفید ہوں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے نرالی منطق، نئی بھرتیوں کی بجائے مرحلہ وار خالی سیٹیں ختم کرنے کا پلان۔ فیصل آباد کے مزید 112 اسکول آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں، آؤٹ سورسنگ کے ساتھ ہی 448 خالی سیٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ فیصل آباد انتظامیہ کی بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس، نقشہ کی خلاف ورزی پر کمرشل اور رہائشی عمارتوں کو بھاری جرمانوں کا فیصلہ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت کمپاؤنڈ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ ٹاؤن پلاننگ برانچ میونسپل کارپوریشن کی ریویمپنگ کا فیصلہ۔ جھنگ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، سب کو ملے گا پینے کا صاف پانی۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو مسلسل فعال رکھنے کے لیے جیو ٹیگنگ ہوگی۔ صاف پانی اتھارٹی ضلع بھر کے 119 واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال بنائے گی۔ واٹر فلٹر تبدیل ہوں گے، پینے کا صاف پانی میسر آئے گا۔ ایم ڈی واسا کا انجمن تاجران جھنگ کے ساتھ خصوصی اجلاس۔ سید سہولت رضا نے واسا ٹیکسز کے حوالے سے اعتماد میں لے لیا۔ کہا تجارتی مراکز پر سلیبس کے مطابق ٹیکس نافذ کیے جا رہے ہیں۔
حکومت پنجاب کے ایک جانب مفت پلانٹ دینے کے دعوے، دوسری طرف صنعتی شہر کے مزدور لیبر کالونی سے محروم، 2 دہائیاں گزر گئیں لیکن فیصل آباد کے مزدوروں کو بنیادی حق نہ مل سکا۔ ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، راجہ غضنفر علی خان اور حسین شہید سہروردی کالونیوں کو فعال بھی نہ کیا جا سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی گورنمنٹ کوآپریٹو سوسائٹی کو 36 سال میں بنیادی سہولیات نہ ملی، شہریوں کی متعدد بار شکایات پر صوبائی محتسب کا نوٹس، سیکریٹری کوآپریٹو کو سہولیات فراہمی کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں اب بائیو میٹرک تصدیق اور ٹرانسفر ہوگی، بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا اجرا کر دیا گیا، آن لائن ریکارڈ کو آسان بنانے کے لیے اقدام لیا گیا، مستقبل میں تمام تفصیلات آن لائن دستیاب ہوں گی۔ فیسکو ملازمین کے لیے کہیں خوشی کہیں غم کی صورتحال، پابڈا اسپتال فیصل آباد میں 2 سال بعد کارڈیولوجسٹ اور ماہر امراض چشم تعینات، لیکن ریڈیولوجسٹ، پیتھولوجسٹ اور چائلڈ اسپیشلسٹ کی سیٹیں خالی، فیسکو ملازمین بچوں کے علاج کے لیے خوار، پرائیویٹ بھاری بل بھرنے پر مجبور۔ فیصل آباد میں منکی پاکس کے حملے جاری، الائڈ اسپتال 1 میں منکی پاکس کی مشتبہ مریضہ داخل، الائڈ اسپتال 1 میں اب تک 15 مثبت مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا FIC کا دورہ، مخیر حضرات کے تعاون سے بننے والی نئی عمارت کا جائزہ لیا، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب ماہ رمضان کے بعد نئے بلاک کا افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسپیشل افراد کے لیے اقدامات، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ میں نیڈ اسسمنٹ بورڈ کا انعقاد، ڈاکٹرز نے 50 سے زائد معذور مریضوں کا معائنہ کیا، الیکٹرک نارمل ویل چیئرز اور بائک تقسیم کی جائیں گی۔ فوڈ اتھارٹی فیصل آباد نے صحت دشمن عناصر کا شکنجہ کس دیا، ڈی ٹائپ پل، سمندری، جنگ والی، جھنگ روڈ، مدینہ ٹاؤن اور سمن آباد میں چھاپے، 500 کلو ناقص مکئی آٹا، 114 کلو بیسن، 1020 لیٹر کھلا آئل، 4 مقدمات درج کیے، 4 ملزمان گرفتار، 1 چکن پوائنٹ سیل کر دیا، معروف بیکری کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن فوڈ اتھارٹی امتیاز حسین کا دورہ جھنگ، فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ جعلی اور ملاوٹی کھویا یونٹس پر چھاپے، گھی، آئل اور ممنوعہ اجزاء سے تیاری جعلی کھویا پکڑا گیا، 5 یونٹ سیل، 5 مقدمات درج، جعلی کھویا موقع پر طلب کر دیا۔ فیصل آباد میں تنگ ریلوے پھاٹکوں کے حوالے سے امید جا گئی، ریلوے ہیڈ کوارٹر نے فیصل آباد انتظامیہ سے تجاویز طلب کر لی، اندرونی شہر واقع کم چوڑائی والے پھاٹکوں کی تفصیلات دینے کا حکم۔ حکومتی اعلان کے باوجود آن لائن بینکنگ نظام متعارف نہ ہو سکا، بذریعہ آن لائن بیرون ملک سے ڈالر منگوانے یا ادائیگی کی سہولت نہ مل سکی، فیصل آباد کے فری لانسرز کو زر مبادلہ لانے میں بھی مشکلات درپیش۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وصولی میں رواں مالی سال بڑا اضافہ، رواں سال کے دوران 5 ارب سے زائد ٹیکس وصول کر لیا گیا، جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کی مد میں سب سے زیادہ 2 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کی وصولی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نوید افتخار اولکھ کی ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ، سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر نے ترقیاتی اسکیموں میں غفلت یا تاخیر پر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ محکمہ انہار کی مبینہ غفلت، راجبا 1L کا سیلابی کٹاؤ تاحال بند نہ ہو سکا، نہر رنگپور سے نکلنے والی راجبا تاحال بند، 18,000 کے کسانوں کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹیوب ویل چلانا مشکل ہو چکا۔ محکمہ زراعت جھنگ کپاس کی اگیتی کاشت کا ہدف پورا کرنے کے لیے متحرک، ڈی جی پیسٹ وارننگ عامر رسول کی فیلڈ میں کسانوں سے ملاقات، کہا 31 مارچ تک 35,000 ایکڑ پر کپاس کی کاشت کی جائے گی۔
شہری کی غیر قانونی حراست، SHO شورکوٹ کے خلاف مقدمہ درج، DPO جھنگ ساجد حسین کھوکر نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ پیش کر دی۔ عدالت کا تفتیش مکمل کر کے 25 مارچ کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ حکومت پنجاب کا شہریوں کی جائیداد محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدام، چنیوٹ میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی تقسیم کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر آفس میں شہریوں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ تقسیم کیا گیا۔ زکوٰۃ کی رقم صرف حقدار تک پہنچانے کا مشن، ٹوبہ ٹیکسنگ میں اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگیں، ٹریننگ بھی دے دی گئی۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے مستحقین کی تصدیق کی جائے گی۔ RPO فیصل آباد سہیل سکھیرا کا دورہ کمالیہ، امام بارگاہ، گلستان فاطمہ اور ایوان حسین محلہ حاجی چوک کا وزٹ، یوم علی علیہ السلام کے جلوس کے راستوں کا دورہ کیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس لائنز میں 2 روزہ کاؤنٹر ٹیررزم ٹریننگ سیشن، DSPs محمد شاہد محمد خالد اور DOC TD ظہیر احمد نے لیکچر دیے۔ انٹری سیکورٹی پکیٹس اور کیٹیگری A مساجد پر تعینات افسران اور اہلکاروں کو خصوصی تربیت دی گئی۔ ہارٹیکلچر ایجنسی جھنگ کی پہلی باضابطہ شجرکاری مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے تحت شہر میں 30,000 پودے لگائے جائیں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ CTO ناصر جاوید رانا نے لائر پور کمپلیکس میں پودا لگایا، کہتے ہیں سرکل دفاتر اور سیکٹرز میں بھی بڑی تعداد میں پودے لگائے جائیں گے۔ اسکول ٹیچر انٹرنیز کی جوائننگ کا معاملہ، ضلع چنیوٹ کی 135 سیٹوں میں سے 13 سیٹوں پر غیر متعلقہ سیٹ یا سبجیکٹ پر اپلائی کرنے کے لیے سبب STIs کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ نمبر مسٹیک یا دیگر مسائل کے سبب بھی SITs کی جوائننگ نہ دے سکے۔ کتنی سیٹوں پر کتنے SITs نے اپلائی کیا۔ میٹرک کے امتحانات کے لیے ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریننگ سیشن کا اہتمام، کنٹرولر بورڈ ڈاکٹر جعفر علی نے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ٹریننگ دی۔ اسسٹنٹ بورڈ کنٹرولر ملک سلیم نے کہا، امتحانی سینٹر میں CCTV کیمرے انسٹال کیے جائیں گے۔ DC وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، برگد آرگنائزیشن اور BSO کے تعاون سے طالبات کے لیے ٹریننگ سیشن، گرین انٹرپرینیورشپ، لائف سکلز اور ایکٹیو سٹیزنشپ پر ٹریننگ دی گئی۔ پردیسیوں کا عید الفطر اپنوں کے ساتھ منانے کا پلان، ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن سے کراچی اور پشاور کے لیے سیٹوں کی بکنگ شروع، مسافروں کا کہنا ہے عید کے لیے قبل از وقت بکنگ کرا لی۔ فیصل آبادی خواتین نے عید شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا، کوئی رنگ برنگی چوڑیاں، جیولری اور کپڑے تو کوئی میچنگ جوتوں کی شاپنگ کرنے لگی، کہتی ہیں شاپنگ کے بغیر عید نہیں ہوتی۔ اور فیصل آباد کے ادارہ صنعت زار میں عید سے قبل خصوصی آفرز، خواتین کو فیشیل، میک اپ، مینی اور پیڈیکیور سروسز پر خصوصی رعایت۔ ٹرینر صدف کہتی ہیں کم قیمت میں معیاری سروسز کو شائند اقدام ہے۔